اب آواز آئی اور اوپر آئیے اور آگے آئیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جانے لگے تو جبریل امین نے ہاتھ چھوڑ دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا معاملہ ہے؟ تم زمین سے لے کے آسمان بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک، آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک تو میرے ساتھ میں رہے. اب جتنا اوپر جاتے جا رہے ہیں اور جتنا زیادہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، جب مجھے تمہاری اور زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے تو تم میرا ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو. اب مجھے کیوں چھوڑو رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے بیان کیا اے نبی اس سے اوپر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں گے تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے اوپر جانے کی ہمیں اجازت نہیں. اس سے آگے کا سفر آپ کو اکیلے طے کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے چلا گیا اور اوپر چلا گیا، اتنا اوپر گیا اتنا اوپر گیا. حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حتی اسمع صریف الاقلام. پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا سے جو اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے کھاتوں میں جو لکھے جاتے ہیں، جو فرشتے بیٹھ کر اس کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے قلموں کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا. جب پین چلاتے ہیں کاغذ پر تو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کاغذ کے اوپر جب قلم چلاتے ہیں تو کچھ آواز آتی ہے نا، کھر کھر کر اس طریقے کی آواز آتی ہے. تو وہاں قلمیں چل رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے فٹ فٹ فرشتے لکھ رہے بیٹھے بیٹھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حتی اسمع صریف الاقلام، ان کے قلموں کی اور کاغذ کی جو کڑکڑاہٹ ہوتی ہے اور قلموں کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا. اتنا اوپر چلا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تحفے دیے. 4 تحفے. آپ کے یہاں مہمان آتا ہے تو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، قاعدے سے تمیز سے بات کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو تحفہ بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کرتے بھی نہیں کرتے ہیں، تحفہ ہدیہ کپڑا جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ دیتے بھی ہو. تو اللہ رب العالمین کے پاس جب مہمان بن کر پیارے نبی گئے تو اللہ رب العالمین نے دیکھو کتنی بڑی کتنی بہترین مہمان نوازی کی. اب تحفے دیے گا. سب سے پہلا تحفہ جو دیا گیا پیارے نبی کو، حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور انہی کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرض علی امتی 50 صلاۃ. اللہ رب العالمین نے پہلا تحفہ مجھے یہ دیا کہ 50 وقت کی نمازوں کو میرے اوپر فرض کر دیا. میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا. 50 وقت کی نماز. غور کرنے کی بات ہے کہ نماز وہ عبادت ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو زمین میں فرض ہوئی، دنیا کے اندر فرض ہوئی. روزہ ایسی عبادت ہے جو دنیا کے اندر فرض ہوا، حج بھی دنیا کے اندر فرض ہوا، عمرہ، قربانی، جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھ لو یہ ساری کی ساری عبادتیں دنیا کے اندر فرض ہوئی ہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے 7 آسمان کے اوپر بلا کر اللہ نے وہاں پہ فرض کیا ہے. اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے نماز کا. تو پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلا تحفہ پہلا ہدیہ جو مجھے دیا گیا وہ 50 وقت کی نمازوں کا دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا تحفہ جو مجھے دیا گیا، دوسرا گفٹ اور دوسرا ہدیہ جو مجھے دیا گیا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اوتی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دی گئی. پورا قرآن دنیا کے اندر اترا لیکن سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آسمانوں پر اتری. اتنی فضیلت والی ہیں یہ 2 آیتیں. پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی بندہ یا بندی رات کے وقت میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیتیں اگر پڑھ کر سو جاتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فی لیلۃ کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کس سے کافی ہو جاتی ہیں؟ پیارے نبی نے یہ نہیں بتایا، لیکن فرمایا کہ یہ پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ پوری رات بھی عبادت کرتا تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا یہ 2 رکعت جو دو آیتیں پڑھنے کے بعد اس کو ثواب۔ تو فرمایا کہ فی لیلۃ کفتاہ۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو غور سے سن لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں اتنی بابرکت ہیں، اتنی فضیلت والی ہیں، جب بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے بھول چوک یا جو کوئی غلطی ہو گئی ہے اس پہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ آسمان سے آواز آتی ہے جا میں تیری پکڑ نہیں کرتا۔ بندہ جیسے جیسے دعائیں مانگتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے اے اللہ فاعف عنا، مجھے معاف کر دے۔ آسمان سے آواز آتی ہے جا معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے فاغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ اللہ آسمان سے آواز لگاتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بخش دیا۔ وہ کہتا ہے ورحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ آسمان سے اللہ جواب دیتا ہے جا میں نے تیرے اوپر رحم بھی کر دیا۔ جس طریقے سے وہ دعا مانگتا رہتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ ہر دعا کے بدلے میں یہی کہتا ہے جا میں نے ایسا کر دیا، جا میں نے ایسا کر دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک جتنی دعائیں بھی ہیں، جتنے الفاظ ہیں، جتنی دعائیں ہیں، ہر دعا کے بدلے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جا میں نے ایسا کر دیا، جا میں نے ایسا کر دیا، فوراً قبول ہوتی ہے یہ دعا۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر سویا کریے اور ان کو یاد کر لیجیے، اس کو دعاؤں میں بھی مانگا کریے۔ یہ دیا گیا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیسرا تحفہ دیا گیا کہ غفرا من امتی لم یشرک باللہ شیئا۔ تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی اگر شرک نہیں کرتا ہوگا تو ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور چوتھا تحفہ یہ دیا گیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں چوتھا تحفہ یہ دیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے گا، ابھی کیا نہیں ہے لیکن ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے پر اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا۔ وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر اس نے وہ کام کر لیا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، تو اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن اگر کسی انسان نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ فرشتے کو منع کر دیتا ہے کہ اس کا گناہ نہ لکھو۔ جب کر لیتا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ابھی نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو نام اعمال کے اندر نیکی لکھ دی گئی، اور کر لو گے تو 10 لکھ دی جائے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو ایک تو لکھی دی گئی ہے۔ لیکن جب گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر لو گے تو 10 گناہ نہیں بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 4 تحفے مجھے دیے گئے، ان چاروں تحفوں کو لے کر میں واپس آیا۔